ایک سیریز شروع کریں گے جس میں ابتدا اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، ہمارے خالق اور مالک کے حق کیا ہے ہمارے اوپر، پھر ہم نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، پھر والدین، پھر اولاد، ان کے حق کیا ہیں، پھر رشتہ دار، اور درجہ بدرجہ ہم آگے چلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حقوق کا تعلق ہے، یاد رکھیے کہ ہم انسانوں پر، بلکہ ساری کائنات پر سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے اللہ کا ہم پر حق ہے، اس لیے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اس نے جگہ بجگہ ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر، ماؤں کی رحموں کے اندر تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری تخلیق کرتا ہے جس طرح کہ وہ چاہتا ہے۔ اور پھر خدا پاک کا قرآن مجید میں یہ فرمان کہ لوگوں اس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور اس کے احسانات اس قدر ہیں وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم شمار کرنا شروع کر دو اس کی نعمتوں کو تو یہ عمریں بیت سکتی ہیں، میرے رب کی نعمتوں اور احسانات کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے خالق کی پہچان کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حقوق تو بے شمار ہیں، مگر چند موٹی موٹی باتیں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا حق اللہ کی معرفت ہے کہ ہم پہچان کریں اپنے رب کی، ہم پہچان کریں اس بات کی کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہی ہمارے معاملات کو سنبھالنے والا ہے، ہمارا والی ہے، ہمارا مولا ہے۔ یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہو، معرفت پیدا ہو، یہ سب سے پہلا حق ہے اپنے خالق کا۔ آج اگر ہم انسان شترے بے مہار بن کر دنیا کے اندر منمانی کرتے پھرتے ہیں اور خدا کے احکامات کو پیچھے ڈال رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ رب کی معرفت ہمارے دل میں نہیں ہے، اس کی عزت اور عظمت کا احساس ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات کرتے ہیں تو معرفت میں تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، ذات کی معرفت، یہ معرفت کہ وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ اس پر کبھی فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ذات ہے، یہ اس کی ذات کی معرفت ہے۔ اور پھر اس کی صفات کی معرفت کہ وہ ہماری کائنات کے اندر جتنے بھی افعال خیر ہو رہے ہیں اور جتنے بھی اس کی شانوں کے مظہر ہیں وہ اس کی صفات ہے، جیسا کہ پڑھتے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ القدوس ہے، الجبار ہے، المہیمن ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام پڑھتے ہیں یہ اس کی صفات ہی کا اظہار ہوتا ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ اور یہ 99 پر بند نہیں ہے کہ 99 ہی ہے، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، بلکہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہم نے مشہور کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت، اور میں اللہ کی معرفت کے حوالے سے سورہ اخلاص کا حوالہ آپ کو دوں گا۔ قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی ذات اور شان اور طاقت کا مالک کا حال یہ ہے کہ ساری کائنات اس کے در کی محتاج ہے، مگر خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ ملائکہ کا محتاج ہے، نہ وہ نبیوں کا محتاج ہے، نہ وہ اولیاء کا محتاج ہے۔ یہ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے جیسے کفار کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے خدا کے معاملات میں، انبیاء عزت والے، اولیاء عزت والے، ملائکہ عزت والے، مگر اللہ نے ان کو عزت اپنے کرم سے عطا کی ہے، کوئی خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے، وحدہ لا شریک ہے وہ۔ اسی طرح لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ اس سلسلہ توالد اور تناسل سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور پوری کائنات میں کوئی اس کی ہمسری، اس کی برابری، اس کے ہم پلہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس کی شان اور اس کی ذات کی معرفت کے حوالے سے ہے۔ اگلی بات آ جاتی ہے معرفت کے بعد ایمان لانا، کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھا جائے۔
ایمان اللہ کے وجود پر کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. پہلی بات یہ ہے، پہلا یہ ماننا کہ وہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ یہ کائنات خود بن گئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے دنیا میں، جن کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں، جن کو آپ ملحدین کہتے ہیں، جن کو آپ بے دین کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے بنی. میں اس پر ایک مثال دینا چاہوں گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک شخص اسی طرح کا ان کے سامنے آ گیا کہ معاذ اللہ کوئی خدا نہیں ہے، اور آپ سے مناظرے کرنے لگ گیا. آپ نے کہا چلو میں آپ سے بحث کروں گا، مناظرہ کروں گا، کل دریائے دجلہ کی پرلی سائیڈ پر ہم بیٹھ کے بات کریں گے، دریا کراس کر کے. ٹائم طے ہو گیا کہ فلاں ٹائم پر. امام صاحب جان بوجھ کر تاخیر سے پہنچے، لیٹ پہنچے. تو وہ جو ملحد تھا وہ آگے سے بہت اچھل کود کر رہا تھا، دیکھیں جی آپ وقت کے پابند نہیں ہیں. آپ نے کہا بھائی بات یہ ہے، میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو کشتی کوئی نہیں تھی، میں کشتی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا. اچانک جو درخت دریا کے کنارے تھا وہ زمین پر گر گیا، اور پھر اس کو وہ کٹنے لگ گیا خود بخود. کوئی مستری نہیں تھا، کوئی کارپینٹر نہیں تھا، کوئی ترخان نہیں تھا. وہ درخت کٹنے لگ گیا، اس کے پھٹے بننے شروع ہو گئے، پھر وہ پھٹے جڑنے شروع ہو گئے. وہ جڑ کے جب وہ کشتی بن گئی تو پھر میں بیٹھ کے آیا ہوں. اب وہ کہنے لگا کہ ہنسنے لگا، دیکھو امام صاحب کی عقل دیکھو، درخت خود ہی گر گیا، درخت خود ہی کٹ گیا، درخت خود ہی تختے بن گیا، تختے خود ہی جڑ گئے. آپ نے کہا یہی بات میں سمجھانے آیا ہوں. ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو کائنات کیسے بن سکتی ہے خود سے؟ یقیناً کوئی بنانے والا ہے. اور یہ بنانے والا کون ہے؟ کائنات میں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ زمین کو میں نے بنایا؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آسمان کو میں نے بنایا؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان فضاؤں کو، ان خلاؤں کو میں نے بنایا؟ ایسا دعویٰ کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ کوئی ہو سکتا ہے. کوئی کرتا بھی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. زمین ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہے تو ہم نے کیسے پیدا کیا اس کو؟ آسمان ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہے تو ہم نے کیسے پیدا کیا؟ یہ میرا رب ہے جو فرماتا ہے والذی خلق السماوات والارض. وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. تو گویا یہ رب کائنات کو ماننا کہ وہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو وحدہ لا شریک ماننا کہ وہ ہے بھی اور ہے بھی اکیلا، کوئی اس کے ساتھ دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے. اور تیسرا حق جو رب کائنات کا ہے، جس کا خدا نے بار بار مطالبہ کیا قرآن میں، وہ ہے کہ میری عبادت کرو. چونکہ میں معبود ہوں، میں خالق اور مالک ہوں، آپ میرے بندے ہو، تو بندوں کا یہ فرض ہے اور اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اس کے سامنے جھکیں، اس کی عبادت اور بندگی کریں. یہی بات اللہ نے سورہ ذاریات سے فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. ہماری تخلیق کا اصل مقصد عبادت ہے. یہ جو ہم سارا دن محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکانداریاں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ صرف زندگی کے سانس کو جاری رکھنے کی محنت ہے کہ زندگی کا سامان چلتا رہے. زندگی کمانے کے لیے نہیں ہے، زندگی رب کو منانے کے لیے ہے. یہ تو اس کے ذرائع ہیں کہ زندگی قائم رکھنے کے لیے ہمیں جو بقدر ضرورت چھت چاہیے، بقدر ضرورت خوراک چاہیے، بقدر ضرورت آرام چاہیے، وہ رب نے سارا انتظام ہمارے لیے کر دیا. مگر فرمایا کہ خلق لکم ما فی السماوات والارض. اے انسان، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا. اور اے حضرت انسان، تمہیں میں نے محض اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. زمین و آسمان کی شے ہماری خادم ہے، ہمارے لیے مسخر ہے، مگر ہمیں حکم یہ دیا گیا یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، مگر انسان تمہیں میں نے صرف اپنے لیے بنایا ہوا ہے. تو میری معرفت پیدا رکھو اور میری عبادت کرو. عبادت کے حوالے سے عبادت کی کئی شکلیں. ہم تو عبادت صرف نماز روزے کو سمجھتے ہیں. عبادت کے لفظ کے اندر تمام اچھے کام جو اچھی نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. یہاں تک میں اس کی مثال دینا چاہوں گا. سرکار نے فرمایا جہاد کی نیت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، خدا کے لیے میں لڑوں گا، اس کے لیے مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے یا آج کسی گاڑی کی ضرورت ہے، تو اس گھوڑے کی لید کو صاف کرنا یا گاڑی کی ڈسٹنگ کو صاف کرنا بھی عبادت ہے جو جہاد کی نیت کے لیے رکھا گیا ہے. وہ یہ ہمارے یہاں عبادت کا تصور ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا سرکار نے جب کسی نے گھر بنایا اور اس کے گھر کو سرکار نے ملاحظہ فرمایا، روشن دان جب دیکھا تو فرمایا یہ کس لیے رکھا ہے؟
उसने कहा जी हवा के लिए रखा। मैं अगर तुम्हारी नीयत ये होती कि यहाँ से आजान की आवाज आएगी तो जब तक ये रखा जाता उस वक्त तक सवाब तुम्हारे नामा आमाल में मिलता रहता। तो हर काम इबादत बन जाता है अगर वो अल्लाह को राजी करने की नीयत से किया जाए। और इबादत के अंदर कुछ इबादतें वो हैं जो जुबान से करते हैं, जैसे दुआ मांगना, ये अल्लाह की इबादत है, दुआ किसी और से नहीं मांग सकते, ये अल्लाह का हक है, हम दुआ सिर्फ अल्लाह से करते हैं। अंबिया और रसूलों का वास्ता वसीला पेश करते हैं, दुआ रब से मांगते हैं, ये बात याद रखिए। इसी तरह पनाह तलबी है, फरियाद तलबी है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का हक है, कोई अल्लाह के सिवा पनाह नहीं दे सकता। फरियाद रस अल्लाह की जात है। अब आप कहेंगे हम अगर अंबिया को और औलिया को बुलाते हैं तो उसका मतलब क्या है? याद रखिए हमारा ईमान है कि हकीकी मदद करने वाली जात, असल मदद करने वाली जात वो अल्लाह ताला ही की है। फिर अल्लाह ने जिस तरह दुनिया में हमें ज़राए दिए, वसीले दिए, दुनिया के अंदर हमारे लिए असबाब पैदा किए, खुदा ने जिस तरह, हालांकि वो खुद मालिक है मगर कायनात के निजाम को चलाने के लिए उसने मलाइका को जिम्मे काम दे रखे हैं। इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर लुत्फ व करम फरमाता है और फरमाता है जो तुम्हारे दर पे आकर, तुम्हारी बारगाह में आकर अगर सवाल करता है मुझसे तो मैं तुम्हारे चेहरे की इज्जत की खातिर उनके सवालों को कबूल फरमा लेता हूँ। तो ये अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक इसलिए होता है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अल्लाह ताला उन पर खास रहमत नाजिल फरमाता है और उनकी बात को रद्द नहीं फरमाता है। ये अहलुल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक है। याद रखिए इबादतें वो हैं जो बदन की हैं, जैसे नमाज है, रोजा है, तवाफ है, रकू है। इबादतें वो हैं जो माल की हैं, जैसे सदका है, ज़कात है, कुर्बानी है, नजर नियाज है। ये नजर नियाज सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। याद रखिए हम जो बोलते हैं ना ये मैंने नजर मानी है इमाम हुसैन के लिए, ये नजर मानी दाता साहब के लिए, नहीं, नजर अल्लाह के लिए मानते हैं। हाँ, ये जो नजर मानी कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं एक देग पकाऊंगा और दाता साहब के मजार पर जो ज़ायरीन आए होंगे उनको खिलाऊंगा, ये उसका मसरफ है। उस खाने को खिलाऊंगा तो हाँ ये उसका मसरफ है, मगर नजर अल्लाह के लिए होती है, नजर किसी और इंसान के लिए नहीं हो सकती है। ये माली इबादत है, अल्लाह की तरफ से। इसी तरह वो इबादतें जो बदन और माल से जुड़ी हुई हैं, जैसे ज़कात देते हैं, जैसे हज करते हैं, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी जो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में शामिल हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हुकूक को जो उसने हम पर रखे हैं उनको पहचानने और पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।